بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں اسٹوڈنٹ آپ؟ آج ہم پڑھیں گے سورۃ الاحزاب سیکنڈ ایئر کی ترجمۃ القرآن کا چیپٹر نمبر 4 کمپلیٹ۔ اس کی ریڈنگ کرتے ہیں، اس کے بعد ہم اس کی ایکسرسائز سولو کریں گے۔ سب سے پہلے جی ہمارے پاس تعارف آ جاتا ہے۔ سورۃ الاحزاب مدنی صورت ہے، اس میں 9 رکوع اور 73 آیات ہیں۔ احزاب حزب کی جمع ہے، جس کا معنی گروہ اور لشکر کے ہیں۔ اس صورت میں غزوہ احزاب کا تذکرہ ہے، اس وجہ سے اس صورت کا نام سورۃ الاحزاب رکھا گیا ہے۔ الاحزاب کا لفظ اس صورت کی آیت نمبر 20 میں موجود ہے۔ یہ غزوہ ہجرت کے 5ویں سال ہوا، جس میں مکہ مکرمہ کے تمام قبائل نے مل کر یعنی متحد ہو کر مدینہ منورہ پر حملہ کیا۔ مسلمانوں نے چونکہ اس غزوہ میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے خندق کھود کر مدینہ منورہ کا دفاع کیا، اس وجہ سے اس کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے۔ جی اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ تو جواب میں آئے گا خندق۔ ٹھیک ہے، تو یہ خندق کھودی گئی تھی جنگ لڑنے کے لیے۔ غزوہ خندق کے احوال، منافقین کی عہد شکنی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل بیت کے فضائل و خصائص کے ساتھ عرب کی جاہلانہ رسوم و رواج کے متعلق اسلامی احکام کی تفصیل سورۃ الاحزاب کا مرکزی موضوع ہے۔ یعنی مرکزی موضوع، مرکزی مضمون، ٹھیک ہے، اس کے بعد خلاصہ، ٹھیک ہے، یہ سارا وہ پوچھ سکتا ہے۔ اب یہ کویسچن بھی آ سکتا ہے کہ غزوہ احزاب کا یا غزوہ خندق کا یا سورۃ الاحزاب کا بنیادی مرکزی موضوع لکھیں یا مرکزی مضمون لکھیں، ٹھیک ہے، تو آپ نے یہ جواب لکھنا ہے۔ اس کے بعد ہی ہمارے پاس آ جاتے ہیں بنیادی مضامین۔ سورۃ الاحزاب کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اہل عرب کے جاہلانہ طریقے یعنی زہار، آگے چل کے ہم آپ کو بتائیں گے زہار ہوتا کیا ہے، ٹھیک ہے، اور متبنہ کے حوالے سے ہدایت عطا فرمائی، احکام شریعت پر ڈٹے رہنے اور کفار و منافقین کے دباؤ کو قبول نہ کرنے کی تاکید فرمائی گئی۔ اب کتاب والا خود بھی اظہار کا مطلب لکھتا ہے، تو اتنا اس کا مطلب کافی نہیں ہے، کیونکہ یہ کویسچن بھی آتا ہے، بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے، تو اس کا ہم مزید آپ کو جب ایکسرسائز حل کرتے ہیں تو اس کا مزید ہم آپ کو جواب بتاتے ہیں۔ اب ریڈنگ کرتے ہیں۔ زہار سے مراد کسی مرد کا اپنی بیوی کو ماں، بہن یا کسی بھی محرم عورت جیسا کہہ کر جدا کرنا ہے، اور متبنہ سے مراد منہ بولا بیٹا ہے۔ اسلام نے منہ بولے بیٹے کو عزت و وقار ضرور دیا ہے، لیکن سماجی معاملات میں غیر محرم کی حیثیت دی ہے، اور ارشاد فرمایا ہے کہ ہر فرد کو اس کے اصل والد کی طرف منسوب کیا جائے۔ جس طرح ہمارے کچھ لوگ بیٹے لے کر پالتے ہیں لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ اس کا نام کیا ہے، اس کا نام اصل باپ کی نسبت سے پکارنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ لوگ جو ہیں وہ جان بوجھ کر ان کو جب لے کر پالتے ہیں تو اس کے اصل باپ کا نام نہیں اس کے ساتھ لگاتے ہیں، بلکہ جو پالتا ہے وہ اپنا لگا دیتا ہے، حالانکہ یہ تو گناہ ہے، یہ تو قرآن نے بھی منع فرمایا ہے، ٹھیک ہے۔ اب لیکن سماجی معاملات میں غیر محرم کی حیثیت دی ہے، اور ارشاد فرمایا کہ ہر فرد کو اس کی اصل کی والد یعنی کی طرف منسوب کیا جائے۔ والد کا علم نہ ہونے کی صورت میں دینی بھائی قرار دیا جائے، پھر بھی اس کو اپنی جو ہے وہ نسل میں شامل کرنا اور اپنا نام اس کے ساتھ لگانا، یہ پھر بھی اجازت نہیں ہے۔ مزید فرمایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے لیے ان کی جانوں سے بھی بڑھ کر ہیں، اور آپ کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن مومنین کی مائیں ہیں۔ اس صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے 2 اہم واقعات غزوہ احزاب اور غزوہ بنو قریظہ پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ اس صورت میں بہت سے شرعی احکام بھی بیان کیے گئے ہیں، جیسے میراث کی تقسیم رشتہ کی بنیاد پر ہوگی، نہ کہ اسلامی بھائی چارہ کی بنیاد پر، جو آپ نے انصار و مہاجرین کے درمیان مواخات کی صورت میں قائم فرمایا تھا۔ یہ فرسٹ ایئر میں گزر چکا ہے، مواخات کسے کہتے ہیں،
تو رشتہ مواقعات اسلامیت کے اندر سوال تھا، ٹھیک ہے، جب اللہ کے نبی نے مہاجرین کو انصار کا بھائی بھائی بنایا، مال تقسیم کیا، ٹھیک ہے، اسے رشتہ مواقعات کہتے ہیں۔ اس صورت میں عورتوں کے لیے حجاب کا حکم دیا گیا ہے، جب گھر سے باہر نکلے تو اپنے جسم پر چادر ڈال کر نکلا کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ زمانہ جاہلیت کی رسموں کو ختم کیا گیا ہے۔ ایک یہ کہ کوئی شخص اپنی بیوی، ٹھیک ہے، اپنی بیوی کو ماں، بہن یا کسی بھی محرم عورت جیسا کر کے اپنے سے جدا کر دے، کسی بھی شخص کا یہ عمل زہار کہلاتا ہے۔ یہ زہار کا مزید آ گیا جی، ٹھیک ہے، اب مزید ہم اس کی وضاحت کریں گے، بتائیں گے۔ دوسری یہ کہ اگر کوئی شخص کسی کو منہ بولا بیٹا بنا لیتا تو اس کی بیوی کو حقیقی بہو سمجھتے ہوئے محرم قرار دیا جاتا تھا۔ اس رسم کو ختم کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلقہ حضرت زینب سے نکاح فرمایا۔ متعلقہ، ٹھیک ہے، یہ جو متعلقہ ہے اس کا مطلب ہے کہ جو آپ کی بیوی ہے، ٹھیک ہے، وہ حضرت زینب ہیں۔ اس واقعہ کو منافقین نے غلط فہمی اور بدگمانی پیدا کرنے کا ذریعہ بنا لیا تو ان کی ترتیب بھی کی گئی ہے، رد کیا گیا۔ اس سورہ مبارکہ میں بارگاہ رسالت مآب میں حاضری کے آداب بھی سکھائے گئے ہیں۔ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن سے چیز طلب کرنے کا سلیقہ اور نبی کے گھر کھانے کی دعوت، شرکت کے آداب وغیرہ بیان کیے۔ سورۃ الاحزاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کو ارشاد فرمایا گیا، ان کو قناعت و توکل پر ہی قائم رہنا چاہیے، کیونکہ وہ عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں۔ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں ہونے کا جو شرف عطا کیا گیا ہے، یہ خود بہت بڑا اعزاز ہے۔ یعنی حرم عقد کہہ لیں، ٹھیک ہے، آپ کے نکاح میں کہہ لیں کہ آپ کی بیویاں بنی ہیں، تو یہ بہت بڑا اعزاز ہے، اور آپ کو یہ اعزاز ملا آپ کی بیویوں کو، تو جس کی وجہ سے آپ کی جو بیویاں ہیں وہ پوری مومنین جتنے بھی ہیں ان کی مائیں ہیں۔ جب اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کی پاکیزگی سے متعلق آیت نازل ہوئی تو آپ نے حضرت فاطمہ، حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور انہیں ایک چادر کے نیچے ڈھانپ لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خاتم النبیین کی پیٹھ کے پیچھے تھے، آپ نے انہیں بھی چادر کے نیچے کر لیا، پھر فرمایا، اے اللہ، یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے ناپاکی دور کر دے اور انہیں پوری طرح پاک و صاف کر دے، ٹھیک ہے۔ آگے جی، اسلام میں بحیثیت انسان مرد عورت میں کوئی امتیاز نہیں، دونوں اپنے اپنے دائرہ کار میں اہمیت کے حامل ہیں، لیکن مرد کی جو یعنی مرد ہے وہ افسر ہے، یہ بات یاد رکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب دونوں کے حقوق و فرائض کی ادائی کے اہتمام کے ساتھ زندگی ہر میدان میں خصوصاً سماج اور معاشرہ کا حسن باقی رہتا ہے۔ اس سورۃ میں متعدد صفات بیان کر کے واضح کیا ہے، مرد اور عورت میں جو بھی ان صفات کا عمل ہوگا ان کو پورا جد دیا جائے گا۔ اس ضمن میں مرد اور عورت میں کوئی امتیاز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ حقوق کی پاسداری میں کوئی امتیاز نہیں ہے جی، ویسے مرد جو ہے اس کی فضیلت عورت سے زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصوصی فضائل کے ساتھ ساتھ آپ کی منصبی ذمہ داریوں کی بھی وضاحت کی گئی ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں ایک اعلیٰ خصوصیت خاتم النبیین ہونا، آپ آخری نبی ہیں بیٹا، یہ بات یاد رکھنی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ آج کل کوئی بھی اگر قادیانی مرزائی آپ کو کہے، ورگلانے کی کوشش کرے تو اس کے تھپڑ ماریں اور یوں کہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کسی بھی معنی صورت میں کوئی نبی نہیں آ سکتا، حتیٰ کہ قرب قیامت جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ بھی آپ کی تعلیمات پر عمل کریں گے۔ سورۃ الاحزاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں شاہد، مبشر، نذیر، داعی اور سراج منیر ہونا بیان ہوا ہے۔ شاہد کا معنی گواہ ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور سچے دین کے گواہ ہیں، اور مبشر کے معنی خوشخبری دینے والے، یعنی اہل ایمان کو اچھے اعمال اور طاعت و فرمانبرداری کی دولت، اچھے انجام یعنی جنت خوشخبری سنانے والے۔ نذیر کے معنی ڈر سنانے والے کے ہیں، یعنی آپ کفار مشرکین ان کفر کے برے انجام یعنی جہنم کی وعید سنانے والے ہیں۔ داعی یعنی اللہ سے مراد اللہ کی طرف سے دعوت دینے والے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی آپ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو اس کی طرف، کس کی طرف؟ اللہ کی طرف دعوت دینے والے۔ سراج منیر سے مراد روشن چراغ، یعنی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم علم و حکمت کے نور سے منور ہیں اور لوگوں کو بھی کفر کی طریقوں سے نکال کر صراط مستقیم تلانے والے ہیں۔ ان صفات کے بیان کے بعد اللہ تعالیٰ پر توکل کر کے تبلیغ دین کرتے رہنے کی ہدایت کی گئی ہے، اور اہل ایمان سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ جب کسی معاملے میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے تو اس پر سر تسلیم خم کر دیں۔ سورۃ الاحزاب میں اہل ایمان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔
اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اپنی اپنی شان کے مطابق درود بھیج رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی پر درود بھیجنے سے مراد نبی پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں نازل کرنا ہے اور فرشتوں کے بے شمار رحمتوں کے نزول کی درخواست کرنا ہے۔ سورۃ الاحزاب کے آخر میں اہل ایمان کو جن چیزوں پر توجہ دینے کی تاکید کی گئی ہے ان میں تقوی اختیار کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کے ڈر سے، ممنوع کام سے باز رہنا اور سچ بول کر سیدھی بات کرنا۔ انسان اگر یہ دو صفات اختیار کر لے اور اپنے قول و عمل میں تضاد ختم کر دے تو ہر قدم درست منزل کی طرف اٹھتا ہے، اور اگر کوئی کوتاہی سرزد بھی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ بہترین عملی نمونہ کیا ہے جی؟ بہترین عملی نمونہ کیا ہے؟ ہمارے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارکہ، آپ کی ذات مبارکہ ہمارے لیے بہترین مثال ہے۔ اور فرمایا درود شریف پڑھنے کا حکم، اے ایمان بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں، ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ اس کے بعد عقیدہ ختم نبوت ہے جی، ما کان محمد، نہیں ہے محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ، لیکن وہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہے۔ سلیبس کی جو آیت مبارکہ ہے، یہاں سے پہلے نمبر پر آیت مبارکہ شروع، ان المسلمین والمسلمات، یہاں سے لے کر اگلے پیج تک یہ ہمارے پاس ہے، یہ دیکھیں یہ ساری دلال مبینات تک یہ پہلی آیت مبارکہ ہے جو ہمارے سلیبس کا حصہ ہے۔ اس کے بعد جی دوسرے نمبر پر ما کان محمد ابا احد من رجالکم سے شروع ہو کر یہ آیت مبارکہ یہاں پر وکفا باللہ وکیلا تک، اور تیسرے نمبر پر ہمارے پاس یہ آیت مبارکہ جی موجود ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یعنی آیت نمبر 56 سے لے کر 59 تک، وکان اللہ غفور الرحیم تک۔ آخر میں ہمارے پاس یہ دو آیت مبارکہ رہتی ہیں جو سلیبس کا حصہ ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ سے لے کر فاز فوزا عظیما تک۔ اس کے بعد آ جائیں جی الفاظ معنی، یہ الفاظ معنی جی ہم نے جو یاد کرنے ہیں پیپر میں آئیں گے، اسی میں سے وہ پوچھتا ہے، یہ لکھے ہوئے یہ آپ نے یاد کر لینے ہیں۔ اس کے بعد ایکسرسائز کی طرف چلتے ہیں۔ سورۃ الاحزاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم خصوصیت کا ذکر ہے، خاتم النبیین۔ اچھا یہ بات یاد رکھنی ہے، باقی کا بھی ذکر ہے لیکن جو اس نے کنڈیشن لگائی نا اہم خصوصیت کا ذکر ہے وہ خاتم النبیین ہونا ہے۔ سورۃ الاحزاب کا دوسرا نام غزوہ خندق ہے جی۔ حزب کا معنی کیا ہے؟ گروہ ہے، ٹھیک ہے۔ غزوہ احزاب میں کن کے مشورے سے گندک کھودی گئی؟ حضرت سلمان فارسی کے۔ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا گیا سورۃ الاحزاب میں، ٹھیک ہے۔ مختصر جواب دیں جی، سورۃ الاحزاب کا تعارف بیان کریں۔ پیچھے ہم نے پڑھا ہے جی پورا تعارف یہ بیان کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کا جواب ہوگا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جی اگلا کویشچن ہمارے پاس، زہار سے کیا مراد ہے؟ اب زہار سے کیا مراد ہے؟ کچھ تو کتاب والے نے لکھا ہے لیکن میں آپ کو جو میں نے سرچ کی ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں کہ زہار سے کیا مراد ہے، ٹھیک ہے۔ زہار کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے دیکھیں، زہار کا لفظ الظہر سے نکلا ہے، زہار کا لفظ الظہر سے نکلا ہے جس کے معنی پشت، پیٹھ، اور زہار کا معنی یہ ہوا، اب اصطلاحی ڈیفینیشن، کوئی شخص اپنی بیوی کو کہے تو میرے لیے پشت مادری کی مانت ہے، یعنی جو تیرا یعنی کہ پچھلا حصہ ہے وہ میری ماں کی طرح کا ہے، یہ اس کی اصطلاحی تعریف ہے۔ اب شوہر کا اپنی بیوی سے یہ کہنا کہ تو مجھ پر میری ماں کے پیٹ کی طرح ہے، پیٹ کی طرح ہے، یا تو میرے لیے میری ماں کی ران کی طرح ہے، یا تو میرے لیے میری ماں کی شرمگاہ کی طرح ہے، تو یہ کیونکہ زہار کا معنی ہے حلال کو حرام سے تشبیہ دینا، تو زمانہ جاہلیت میں یہ لفظ طلاق کے معنوں میں استعمال ہوتا تھا۔ اہل عرب عورتوں کو اس لفظ زہار سے طلاق دیتے تھے، لیکن اسلام نے اس سے منع فرمایا، جو کوئی اپنی بیوی سے زہار کرے نا، طلاق تو نہیں ہوتی البتہ اس پر کفارہ جو ہے وہ واجب ہو جاتا ہے۔ اگلا کویشچن ہمارے پاس جو ہے، اہل بیت طاہر کی فضیلت کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ بیان کریں۔ پیچھے لکھی ہے جی ایک حدیث مبارکہ، یہ دیکھیں یہاں سے لے کر یہاں تک تیسرے کویشچن کا جواب ہے۔ اس کے بعد سورۃ الاحزاب کی روشنی میں عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت مختصر بیان کرنی ہے جی، یہ ہے یہاں سے لے کر یہاں تک، یہ سورۃ الاحزاب کی روشنی میں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اس کے اندر ما کان محمد ابا احد من رجالکم وہ آیت کا ترجمہ لکھیں اور ساتھ میں یہ لکھ دیں تو آپ کا یہ کویشچن کا جواب جو ہے پورا ہو جائے گا۔ سورۃ الاحزاب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا شان بیان کی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ازواج ان کی کیا شان کو بیان کیا گیا ہے؟ تو یہ شان ہمارے سامنے ہے جی، یہ یہاں سے ازواج مطہرات سے لے کر یہ خود بہت بڑا اعزاز ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جی یہ الفاظ معنی آپ نے پیچھے
یاد کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر یہاں پر آپ نے جو ہے وہ ایکسرسائز کے حل کرنے ہیں۔ اس کے بعد آیت مبارکہ ہماری ہوگی سورۃ الاحزاب کے بنیادی مضامین تحریر کریں۔ یہ مفصل نوٹ ہے، آپ نے اس کو یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں بنیادی مضامین ہیں۔ تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید اسی طرح ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔